अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जो है वो कई दफ़ा मैदान जंग बना है। सर्द जंग जब जारी थी, रूस और अमेरिका के दरमियान टेंशन जो थी दूसरी जंग अजीम के बाद टॉप के ऊपर आ गई थी और 60 की दहाइयों में ये पीक कर गई थी, 50 और 60 की दहाइयों के अंदर। तो उस वक्त पाकिस्तान ने सर्द जंग में अमेरिका के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया और बड़ा मशहूर व मारूफ जो है वो बड़ा बीर का हवाई अड्डा, जहाँ से U-2 जासूसी तैयारे उड़ा करते थे। U-2 तैयारा जो होता है ना, वो बहुत ही पतला स्लिम स्मार्ट होता है, उसे तैयारों की मॉडल गर्ल भी कहा जाता है। ठीक है, वो तैयारा होता है वो बहुत इंतहाई जिसे कहना चाहिए बुलंदी पे जाके उड़ता है। उस वक्त ये मसनूई सियारे वगैरह तो नहीं थे, तो इसी तरह वो ऐसे स्मार्ट तैयारे और तेज़ रफ्तार भेजे जाते थे कि दुश्मन के इलाके के अंदर चक्कर लगा के तस्वीरें खींच के वापस आ जाते थे और फिर उन तस्वीरों की मदद से दुश्मन की तबाही करने का इंतज़ाम किया जाता था। तो U-2 तैयारे अमेरिका ने पेशावर के पास इलाका है बुड़ा बीर, वहाँ पर हवाई अड्डा, बड़ा बीर कहते हैं उसको, बड़ा बीर के हवाई अड्डे के ऊपर रखे थे और वहाँ से अमेरिकी U-2 तैयारे जो थे वो उड़ते थे, रूस के ऊपर चक्कर लगाते थे परली तरफ। फिर उसकी रेंज भी बहुत होती है जो U-2 तैयारे की, क्योंकि पतला होता है, वज़न कम होता है, फ्यूल ज़्यादा कैरी कर रहा होता है, तो उसकी रेंज भी बड़ी होती है। तो उसने कोई बंदूकें या तोपें या गन्स तो कैरी करनी नहीं होती बमबारी करने के लिए, उसने सिर्फ तस्वीरें खींचनी होती हैं। तो U-2 तैयारा जो था, अब भी अगर आप YouTube के ऊपर उसकी वीडियो देखना चाहें तो आपको मिल जाएगी। यार आप हंस पड़ेंगे, यार है देखो इस तैयारे की इतनी दहशत थी। U-2 तैयारे की बहुत दहशत थी कि ये आ गया, ये तस्वीरें खींच के ले जाएगा, इसके बाद आया मिसाइल, रॉकेट या फिर जंगी जहाज। तो वो U-2 तैयारा जो था वो बहुत ही ऊपर बुलंदी के ऊपर उड़ा करता था। फिर सुपरसोनिक मिसाइल जो था रूस ने बना लिया और उस सुपरसोनिक मिसाइल से उन्होंने U-2 तैयारा जो था वो गिरा दिया और हमें ये कह के डराया जाता रहा कि उसके बाद रूस ने पाकिस्तान के ऊपर सुरख दायरा लगा दिया। फिर रूस बहादुर जो थे वो अफ़गानिस्तान में तशरीफ़ भी ले आए 70 की दहाई के आखिर में। तो उन लोगों को ये बात कहने का मौका मिल गया कि हमने आपसे कहा नहीं था हाँ कि रूस से डराने वाला है। तो फिर अपना हमीद गुल साहब ने उसके ऊपर पूरी फ़िलासफ़ी रखी और ओरिया मकबूल जान और जैद हामिद जैसे लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो अब तो खैर वो दो कुतबी जंग जिसको हम कहते हैं वो उसका ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन अल्लाह आपका भला करे, उस वक्त से पाकिस्तान जो है वो मैदान जंग है। फिर रूस बहादुर आया तो अमेरिका बहादुर भी आया, तो पाकिस्तान फिर बेस कैंप बन गया जंग का और जंग की मईशत जो थी वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। फिर एक दफ़ा रूस आया तो हम बेस कैंप बने, फिर दूसरी दफ़ा अमेरिका आया तो फिर हम बेस कैंप बन गए और अक्सर बेस कैंप बनता रहा है। अब चूंकि कहा यही जा रहा है कि बंदूक वाली जंगों का, तोप वाली जंगों का, अपना जहाज़ वाली जंगों का रिवाज ख़त्म हो गया, अब मुआशी जंगें हैं, तो अब पाकिस्तान मुआशी जंग का मैदान बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये मैंने बात कहाँ से निकाली है? ये बात मैंने यहाँ से निकाली है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वाइट हाउस के तर्जुमान की, और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं, यानी कि हमने इसके ऊपर पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं बटाना। ये वही पॉलिसी है जो बाइडन ने पहले दिन से रखी हुई है और इसीलिए बाइडन इमरान खान का फ़ोन नहीं सुनता था। तो उसने कहा है कि जी हमने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है तो हमने इसके ऊपर हाथ नहीं बटाना। जब ये अमेरिका की हुकूमत के तर्जुमान का ये बयान आ गया मीडिया के ऊपर, गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर ही चाइना की तरफ से रिएक्शन आया। चाइना जो है, चीन जो है, उसका खारजा मामलात के अंदर बहुत ही कैलकुलेटेड रिएक्शन होता है। जब इंडिया में इधर मातम बिछ गए थे कि जनाब एने हमारे सिपाही उन्होंने मुक्के मार मार के मार दिए हैं, उसके कोई 20-22 दिन के बाद चाइना का ऑफिशियल रिएक्शन आया था कि हमने इंडिया के इतने मारे हैं और इंडिया ने हमारे इतने मारे। बस बड़ा कैलकुलेटेड, वेल रिहर्स्ड, सोच समझ के और ताख़ीर के साथ बयान आता है। लेकिन इस मामले में हम देखते हैं कि अमेरिका के बयान के 24 घंटे के अंदर जो है वो
شاید چائنا کا پہلے آیا ہو، میرے پاس بعد میں پہنچا ہو، ان کا بیان آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مغرب کی قوتیں، ان کے اتحادی جو ہیں وہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اگر مغرب کی قوتیں اور ان کے اتحادی پاکستان کو بیل آؤٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جو بھی کنڈیشنز طے کرتے رہے ہیں اور جو بھی کنڈیشن آئی ایم ایف ہمارے اوپر لگاتا رہا ہے، جو 22 کے 22 پروگرام ہم نے اب تک لیے ہیں آئی ایم ایف سے، ان کے اوپر ہم نے کبھی بھی پورا عمل نہیں کیا. ہماری بہت ساری کوتاہیاں جو ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے سیاسی طور پہ امریکہ کی گود میں یا اس کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم امریکہ بہادر کو کہتے ہیں کہ یہ ذرا آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر، چونکہ آپ کا کہنا سننا بہت ہے اور آپ کی بات وہاں پہ مانی جاتی ہے، تو آپ ذرا کہہ دیں، ذرا آنکھ کرا دیں ان کو، آنکھ کروا دیں. تو وہ امریکہ بہادر جو ہے ہمیشہ آنکھ کروا دیا کرتا ہے، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز پوری نہ کرنے کے باوجود ہمارا کام سیدھا ہو جایا کرتا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو آنکھ کرانے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی بھائی جان بات ہوگی تو میرٹ پہ ہوگی، جو آپ نے کنڈیشنلٹیز لکھ کے دی ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور جناب آئی ایم ایف کا ٹھپا لگوائیں تاکہ دنیا کے باقی ممالک بھی آپ کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کریں. $10.5 ارب جو ہے وہ جنیوا کانفرنس کی کمٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، لیکن ملے گی تو تب نہ جب آپ آئی ایم ایف کا ٹھپا لگوا لیں گے. امریکہ اس معاملے کے اندر ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا، بلکہ کنڈیشنز کو دن بدن سخت کرتا جا رہا ہے. اب امریکہ کے اس کے اندر کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، ان مقاصد کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں زید حامدوں کی ہیں کہ وہ جناب وہ جی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ کرنا چاہتا ہے. میرا نہیں خیال امریکہ کا اس میں کوئی مفاد ہے یا امریکہ یہ کرنا چاہے گا، لیکن بہرحال ایک افواہ یہ بھی ہے. یہ بہت بڑی لافزنی ہے نا. میرا مطلب ہے کہ خاص طور پہ جب یوکرین کا حال لوگ دیکھ رہے ہوں، کس طرح امریکہ نے یوکرین سے ایٹمی ہتھیار تلف کروا دیے تھے اور پھر روس نے اس پہ حملہ کیا ہے، تو امریکہ جو ہے وہ $4-5 ارب کے علاوہ اسے کچھ نہیں دے. 54-55 ارب ہے، 54-55 ارب کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں دے پا رہا. افغانستان کی جنگ سے ڈبل وہ جو ہے، تقریباً ڈبل جو ہے وہ یوکرین کو دے چکا ہے، اور روس نے بھی اپنا سوار کچھ جھونک دیا. بائی دا وے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی، اس کے اندر روس نے جو اپنے پرانے ٹینک بیکار سمجھ کے سمندر میں پھینک دیے ہوئے تھے اور وہ سمندر کی تہہ میں دفن ہو چکے ہوئے تھے، وہ ان کو نکال کے بحال کر کے تو جنگ میں بھیج رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے ترکی کے کنزی ڈرون نے اس کے ٹینکوں کا حشر ہی نکال دیا. اس موقع کے اوپر شاعر نے کہا تھا کہ وہ کباڑیے جو کہ کابل میں اور کوئٹہ میں بیٹھ کے افغانستان کی جنگ کا کباڑ خریدا کرتے تھے روسی ٹینکوں کا، ان کو خبر ہو کہ یوکرین کے اندر بھی اس کباڑ کی دستیابی جو ہے وہ ہونے والی ہے، تو وہ جا کے رومانیہ میں یا پولینڈ میں یا بلغاریہ میں اپنے اڈے قائم کر لیں، کباڑ آنے والا. ٹھیک ہو گیا. بقول ولی خان کے کہ افغانستان کی جنگ جو تھی وہ اتفاق فاؤنڈری کو کباڑ فراہم کرنے کے لیے لگوائی گئی تھی. ہمارے سیاسی لیڈر بھی بعض اوقات کیسی کیسی بونگیاں مار جاتے ہیں زندگی کے اندر. تو خیر اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. ویسے وہ انڈیا آفس لائبریری میں بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان بننے کی نگیشن کے اندر آرگومنٹ ڈھونڈا کرتے تھے، لیکن افغانستان کے اندر جو جنگ ہو رہی تھی وہ لگائی گئی تھی یہ اس کے اتفاق فاؤنڈری کو جو ہے وہ کباڑ مل سکے. ٹھیک، کمنگ بیک ٹو ٹاپک جی، ایسے ہی ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو وہ جناب اس وقت اگر ہم دیکھیں، اس کے ساتھ ہی چائنا کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آ گئی کہ اس نے 2 مختلف مدات کے اندر پاکستان کو $1.2 ارب یعنی $1 ارب 20 کروڑ اور دوسری مد کے اندر تقریباً $50 کروڑ، یوں $1.25 ارب جو ہیں وہ اس نے اپروو کر دیے ہیں، جو آئندہ کچھ دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. یعنی چائنا یہ چاہ رہا ہے
کہ آئی ایم ایف جتنا ڈیلے کرتا جائے اس دوران پاکستان کو اگر زر مبادلہ کی ضرورت ہو تو پاکستان اس کے اوپر نہ کرے۔ اب آ جائیے کہ جو کل بلڈ بات ہوا ہے، کل بلڈ بات ہوا ہے کہ کوئی اس ملک کو اپنا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس ملک کے اندر اس وقت ڈالر کی شدید کمی ہے۔ آپ ہو سکتا ہے میرا یہ پروگرام بھی دیکھیں تو آپ کو انسٹا وہ کیا ہے آکٹا ایف ایکس اور اس طرح کے بہت سارے ایپ کے اشتہار ملیں جو آپ سے ڈالر لے کے بیرون ملک منتقل کرتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لال بھجکڑ قسم کے جرنلسٹ جو کہ رات کو پروگرام کرتے ہیں اور دن کو بغل میں فائلیں مار کے جا کے سیکٹریوں سے اس پہ سائن کروا کے کروڑوں کی دیہڑیاں لگاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر زر مبادلہ اپنا کیا ہے جی اس کا کرپٹو کو جی اجازت دے دی جائے۔ میرا مطلب ہے ان کی عقلوں کے اوپر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ تعصب اور بغض کے اندر نا ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کرپٹو ایکسچینجز ڈیفالٹ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر، اپنی موت آپ مر رہے ہیں، لوگوں کا اربوں خربوں ڈالر ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، یہ لال بھجکڑ یہ آزادی صرف پاکستان میں دستیاب ہے کہ جو منہ میں بکواس آئے کر دیں، صرف آپ کے نام کے ساتھ سینئر جرنلسٹ لگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر کرپٹو کو اجازت دے دیجیے۔ ماما تینوں پتا کرپٹو کی ہوں ہے، ٹھیک ہے۔ ایویں ہی جو سنے ہیں کہیں بیٹھ کے 8ویں پیک کے اوپر جو سنا ہوگا، میرا مطلب ہے کہ پھر مجھے غصہ چڑھ گیا ہے۔ کولروں میں شراب بھر کے پینے والے یار یہ صحافی جو ہیں یہ کرپٹو کا مشورہ دے رہے ہیں اس ملک کو۔ اینی ہاؤ یہ ہو سکتا ہے اس ولاگ کے آگے پیچھے بھی جو اشتہار لگے اس میں بھی آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح آپ ایک کلک کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہیں کموڈٹیز کی اور فیوچر کی۔ بھائی کر لیجئے گا، اس وقت یہ وہ وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت ملک کو ایک ڈالر کی ضرورت ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے پنگے لینے کی بات کر رہے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی، کر لیجئے گا جب ملک کے پاس اچھے ڈالرز آ جائیں گے۔ اور بائی دا وے پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے اس خطے کے اندر جو بھاگا بھاگا آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے۔ پاکستان تو خیر ایک دفعہ عمران خان ڈیفالٹ کر گئے نا، آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے اوپر ڈیفالٹ کر گئے۔ ڈیفالٹ تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، تو ڈیفالٹ کر گئے۔ تو اب آئی ایم ایف کہتا ہے جی آپ شرطیں پہلے امپلیمنٹ کریں گے تو میں نے مذاق سمجھا ہے، پہلے آپ امپلیمنٹ کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ مینوں کی پتہ ہے اتنے کی حکومت ہے کون نہیں، میں تو حکومت پاکستان سے ڈیل کر رہا ہوں۔ تو وہ جناب جو ہے اس وقت ہے جی صورتحال۔ اس میں آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ فری فلوٹ دیں۔ اب افغانستان کی وار ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں نا۔ افغانیوں نے جو ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ پاکستان سے جتنے بھی پیسے، پاکستان سے وہ خریداریاں نہیں کریں گے۔ پہلے ڈبل روٹی سے لے کے انڈے تک افغانستان میں پشاور سے جایا کرتے تھے اور دوائیوں سے لے کے ماشیں تک جایا کرتی تھی۔ اب وہ ایران سے منگوا لیتے ہیں یا سینٹرل ایشین ریپبلک سے منگوا لیتے ہیں یا چائنا بہادر زندہ باد، چائنا کے پاس کون سی چیز نہیں ہے تو چائنا سے منگوا لیتے ہیں۔ ہم سے وہ کوئلہ جو دیتے ہیں ہمیں کو یا دوسری جو خام دھاتیں دیتے ہیں اس کو ڈالرز میں وصول کرتے ہیں اس کے پیسے، اور ڈالر وہ اوپن مارکیٹ سے خریدتے ہیں۔ اب اوپن مارکیٹ سے ڈالر جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرمنلز جن کو مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ پچھلے دنوں یہ کرمنلز پھنس گئے تھے، اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، پچھلی دفعہ جب ڈالر کی نیچے ڈکلائن شروع ہوئی تھی تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 200 سے نیچے آ گیا تھا، جبکہ انٹر بینک کے اندر ایک دو دنوں کے لیے، جبکہ انٹر بینک میں 218 222 کے اوپر گھوم رہا تھا تو اوپن مارکیٹ میں باہر کوئی نہیں تھا ڈالر کا۔ پھر مفتاح اسماعیل نے وہ ڈالر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ میں یہ الزام لگا رہا ہوں کہ اس کے دوست پھنس گئے تھے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر جا کے اوپن مارکیٹ کہیں سنبھلی تھی، ڈالر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی اس شخص نے، جو اب ہر فورم پہ بیٹھ کے تو میرا مطلب ہے کہ باتیں کرتا پھرتا ہے نا۔ آپ کرمنل ہو، آپ مجرم ہو، مفتاح آپ مجرم ہو، آپ نے ڈالر اوپن مارکیٹ کے آپریٹر کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ پھنس جاتے نا وہ، ایک دفعہ پھنستے دوبارہ کوئی نہ اس کے اندر آگے پنگا لیتا، لیکن آپ نے وہ اجازت دی، ریسکیو کیا اپنے فرینڈز کو، فوز کو، تو پھر میرا مطلب ہے نتیجے کے طور پہ یہی ہونا تھا۔ لوگوں نے اس دفعہ اس سے بڑھ کے سٹانس لیا، ٹھیک ہے۔ تو خیر بینکوں کو
1 मार्च को इम्प्लीमेंट हो गई IMF की कंडीशनैलिटीज, बैंकों को इजाज़त दे दी गई कि आप LCs जो हैं उनके लिए डॉलर इंटरबैंक मार्केट में बुक कर लें। बैंकरों ने साजिश के तहत या प्लानिंग के तहत एकदम हल्ला बोला और डॉलर को उठा के वो कहाँ से कहाँ ले गए। ये हैं वो बैंकर। इन्होंने पिछली दफ़ा स्पेकुलेशन की थी, इसहाक डार ने कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इनके खिलाफ एक्शन हो जाता। जो 5 से 7 बैंकों के अंदर छुपे हुए क्रिमिनल यूथिये बैठे हुए हैं, तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। ठीक है, जैसे ही उनकी आर्टिफिशियल डिमांड हटी, आज डॉलर पहली सट्टे ही 6 रुपये नीचे हुए जी। 285 की बातें हो रही थी और 290 की बात, 290 तो इमरान खान ने कोट कर दिया ना, लेकिन 290 हुआ नहीं, 285 पे गया था। आज 279 पे फिर रहा है, 279 के ऊपर फिर रहा है। यानी कि जैसे ही वो यूथिये क्रिमिनल्स का डिमांड, जाली डिमांड हटी, डॉलर ने वापस आना शुरू कर दिया। ये चाहता है IMF के हम जनाब फ्री फ्लोट में चल रहे हो, कभी त्यारा इधर को चला जाए, कभी त्यारा इधर को चला जाए। ठीक है ना, लेकिन अब क्या करें, IMF के पास फंसा गया इमरान खान आपको और मुझे, और ये बेड़ा गर्क होना है। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल। और मैं कल इसके ऊपर व्लॉग करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए नहीं कर सका। तो आज ये 2 लेटेस्ट डेवलपमेंट आ गई हैं सामने। दुनिया की पहले 2 बड़ी जंगें, रशिया की जंगें जो हैं और अफगानिस्तान की जंगें, वो इस मुल्क पे लड़ी गई हैं। अब इस मुल्क के अंदर मुआशी जंगें लड़ी जाने लगी हैं और चाइना उस जंग के अंदर कूद पड़ा है। चाइना हैज पुट हिज फुट डाउन कि ठीक है, फिर आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने चले हो। आपके जितने एजेंट पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो डिफॉल्ट का रोला डाल रहे हैं। हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, अब पाकिस्तानी इसके अंदर क्या सूरत हाल कर सकते हैं? बस ये कीजिए कि ऐसा काम कीजिए जिससे डॉलर जो है वो पाकिस्तान से बाहर ना जाए। मैंने इस दफ़ा रमज़ान में बसरे की खजूर नहीं खानी क्योंकि वो इंपोर्ट होती है। ठीक है, आप मेरे साथ वादा कीजिए, अगर मोबाइल बदलना है तो हम नहीं बदलेंगे जब तक कि ये इस सूरत हाल में से हर वो चीज़ जो बाहर से आती है, अगर खजूर इराक से आती है, हम ऐसी खजूर की तरफ देखेंगे भी नहीं। हम अपनी सिंध की शक्कर की खजूर खाएंगे। कोई हमारी शान के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ जाता यार। ठीक है, तो हमें डॉलर के हवाले से अपनी हुकूमत को रिलीफ फराहम करना है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लीगल रास्ते से डॉलर पाकिस्तान भेजने। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।